बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तो जनाब इलेक्शन सर पे आन पहुंचा है और इलेक्शन से पहले एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाहौर शहर से है। लाहौर शहर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहते हैं कि लाहौर पंजाब की सियासत तय करता है और पंजाब पाकिस्तान की सियासत तय करता है। उसकी एक वजह भी है। मसलन लाहौर की कौमी असम्बली की जो कुल नशिस्तें हैं वो 14 हैं और मजमूई तौर पे जो सूबा बलूचिस्तान की पूरे सूबे की नशिस्तें कौमी असम्बली की वो 16 है। यानी लाहौर शहर और बलूचिस्तान सूबे की नशिस्तों में सिर्फ 2 नशिस्तों का फर्क है, वरना आप लाहौर जीत लें या पूरा सूबा बलूचिस्तान जीत लें बात बराबर हो जाती है। और यहां पे सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं जो आधी बनती हैं वहां पे बलूचिस्तान असेंबली की। तो आप इससे अंदाजा लाहौर का लगा सकते हैं। अब लाहौर के अंदर बड़े उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें खुद नवाज शरीफ हल्का N 130 के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ लाहौर के हल्का N 123 के अंदर उतरे हुए हैं। मरियम नवाज 119 के अंदर है। अलीम खान जो सदर हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो हल्का N 117 के अंदर है। फिर 128 का हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे सलमान अकरम राजा साहब हैं और उसके बाद ओन चौधरी उनके मुकाबले में नून लीग के और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। और अंदाजा करें कि शरीफ खानदान ने खुद इस पर जो मोहर लगानी है उकाब पे लगानी है, शेर पे नहीं लगानी। उसकी वजह उनके वोट्स रजिस्टर्ड है मॉडल टाउन में, और मॉडल टाउन भी आता है N 128 के अंदर। फिर लतीफ खोसा साहब है N 122 के अंदर, ख्वाजा साद रफी के मुकाबले में तगड़ा मुकाबला है वो भी। अब ये सारी कहानी सुनाने की आपको वजह लाहौर के अंदर है। अब इत्तलात सुन लें, लाहौर में ख्वाजा साद रफीक के हलके में सर्वे किया गया है, काम खराब है। लेकिन उससे ज्यादा जो एक और ब्रेक थ्रू है, जो कहानी बता रहा है, वो कायद नवाज शरीफ के हलके में है। N 130 का हलका नवाज शरीफ का रिवायती हलका तस्वुर किया जाता है, और उस रिवायती हलके के अंदर मैंने खुद सर्वे किया। मैं अगर आपको ये बात बताऊं, उस ग्राउंड सर्वे जो मैं खुद वहां पे पहुंचा था, जो हमने चलाया भी, टीवी की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं, यूट्यूब की नहीं, तो उसमें पीटीआई को अक्सरियत हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। लेकिन अब जरा मैं आपके सामने जो खबर लेके आया हूं वो बड़ी ही दिलचस्प है, और खबर कुछ इस तरह की है। एक तो आप अंदाजा कर लें कि अब तमाम तर बंदोबस्त किया गया है, यानी आपने बल्ले का निशान छीन लिया, इमरान खान को बंद कर दिया, इलेक्शन से पहले सजाएं सुना ली। अब 36 घंटे कम से कम रह गए होंगे इलेक्शन कैंपेन में। कल रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जानी है, और अब तो इवन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कह रहा है जी हमने बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर चुके हैं, आज हम तरसील मुकम्मल कर देंगे, फिर आगे सामान बांटना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद हैरान कुन बात यह है कि एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दे रही है, एक अजीब सी परेशानी है, और वो परेशानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर से है। वो बेचैनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है। उसकी वजह यह है कि 8 फरवरी का दिन सरप्राइजिंग डे है। गो के मुस्लिम लीग नून की न सिर्फ भरपूर सरपरस्ती की जा रही है, हत्ता कि आज एक दिलचस्प वाकया हुआ, उलमाए किराम जो है वो भी कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं। फैसलाबाद में पता चला जी उलमाए किराम ने गैर मशरूत तौर पे मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया है, और उसके अंदर पाकिस्तान टेलीविजन PTV उसको बराह रास्त नशर कर रहा था। हमारे दोस्त हैं इमरान भट्टी साहब। इमरान भट्टी सुनो न्यूज के अंदर रिपोर्टर हैं, और अभी हम साथ मौजूद थे लतीफ खोसा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और लतीफ खोसा साहब ने बड़ी दिलचस्प वहां पे उनका, एक तो ये देखें जिले सुबहानी की ताजपोशी के लिए पूरा हल्के की उखाड़ पे छाड़ कर दी गई है। अब DHA में रहते हैं लतीफ खोसा साहब, और उनकी बेगम का वोट जो है इकबाल टाउन जो है उसके बिल्कुल कई किलोमीटर दूर वहां पे वोट फेंक दिया गया, यानी उनके उम्मीदवार की अपनी एरिया का वोट उसके हल्के में निकाल दिया गया। अंदाजा इस बात से करें तो खोसा साहब यही कह रहे थे कि पोलिंग अफसरान मर्जी के लगा दिए गए हैं, इवन बक्से तब्दील करने के प्लान्स के इल्जामात उन्होंने लगाए।
اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ذل سبحانی کی تاج پوشی کے لیے ہم بلے کا نشان لینے گئے تھے، لیکن بلے کا نشان ہم سے چھین کے ہمیں جہیز کا پورا سامان دے دیا گیا۔ خیر واپس آتے ہیں تو وہاں پہ عمران بھٹی بھی موجود ہے۔ اب عمران بھٹی کی خبر کیا ہے؟ عمران بھٹی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو نواز شریف کا حلقہ NA 130 ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ پورے 4 مرتبہ ایک سروے کیا گیا ہے، اور وہ سروے مسلم لیگ نون کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ اس خبر کے مطابق جو 4 سروے کیے گئے ہیں اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں قائد نواز شریف کو مشکلات ہیں۔ اب چونکہ میں گراؤنڈ کے اوپر سروے کر کے آیا ہوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تو میں تو آپ کو تسلی سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اب اس سارے پلان میں وہ جو بے چینی ہے، تو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن ہونے دیں، ووٹ کاسٹ ہونے دیں، لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں، اس کے بعد اگلی صورتحال دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی نواز شریف جو ہے صورتحال کیا دیکھنی ہے، گجرانوالہ کا آپ کو بتایا، آج نواز شریف مری پہنچے ہوئے ہیں۔ اب مری کتنا، وہ آپ مال روڈ مری والا دیکھ لیں، اس چوک میں وہ ابھی جلسہ کر رہے تھے، تو قائد محترم جو ہے وہاں پہ گئے تو ہیں، لیکن میں یہی گزارش کرنی تھی کہ قائد محترم کو تنگ گلیوں سے نکالیں، کھلے گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہونا چاہیے تھا۔ اب کل آخری دن ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل نواز شریف لاہور کی سڑکوں پہ نکلتے، یا کل نواز شریف مینار پاکستان پہ جلسہ رکھتے، اور پتہ چلتا جناب 21 اکتوبر کے بعد آ کے آپ نے جو الیکشن کیمپین ساری کی ہے اور آپ کے مخالف کو بند کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا ہے، سزائیں دی گئی ہیں، ایک ایک مطالبہ، تو اب آپ کو لے کے لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ لوگوں کا رسپانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد مالک صاحب یہی تبصرہ کر رہے تھے، اور اس میں سبق ہے نواز شریف کے لیے، وہ کیا کریں گے۔ محمد مالک یہ کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ یہ جو الیکشن پرسوں ہو رہا ہے، پرسوں ترسوں مراد 8 تاریخ کو، 8 فروری والا جو الیکشن ہے وہ بنیادی طور پہ 2 چیزوں کے درمیان ہے۔ ایک تو ظاہر طاقت ہے جن کے پاس سارا اختیار ہے، دوسرا ٹرن آؤٹ کے درمیان یہ الیکشن ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کتنے نکلتے ہیں، کس جوش ولولے کے ساتھ نکلتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھنا ہوگا جو ان کو روکنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو دبا پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے، اور جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا یہ گیم اتنی تبدیل ہوگی۔ اب یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ گھر بیٹھے رہیں گے یا وہ ووٹ ڈالیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر شہری کے اوپر، قطع نظر اس سے کہ آپ ووٹ کس کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 8 فروری کو نکلنا چاہیے، ووٹ ضرور دیں، اس بات کو سوچے بنا کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا، آپ کے ووٹ سے ہی ہوگا۔ ایک ایک قطرہ مل کے جو ہے وہ سمندر بنا دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اندر 8 فروری سے وسط مارچ تک پاکستان میں کیا تبدیلی آنی ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اندر آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم آنا ہے، پاکستان کا صدر آنا ہے، اور سینٹ چیئرمین آنا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی آنا ہے، اور اسی دوران پاکستان کے اندر آدھے سینیٹرز ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ پہ نئے سینیٹرز آئیں گے۔ ظاہر ہے آپ جو اسمبلیوں میں لوگ بھیجیں گے، صوبائی اسمبلیوں نے آگے سینیٹرز کا انتخاب کرنا ہے، تو گیم بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے، آپ ووٹ ڈالیں گے۔ دیکھیے، ایک تو اویئرنیس چلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ سبز رنگ کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر ہے، اور سفید رنگ کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ صوبائی اسمبلی کا۔ اس کو آپ ایک طرح سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرچم 2 رنگوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک سبز رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے۔ چونکہ جھنڈے میں سفید رنگ بڑا ہے تو بڑے سے مراد قومی اسمبلی کا حلقہ تصور کیا جائے، سفید رنگ کم ہے تو اس کو آپ صوبائی اسمبلی کا حلقہ تصور کریں، اور سبز رنگ کا بیلٹ پیپر قومی اسمبلی کا ہوگا، اور اس کے اوپر آپ سبز کور والے بیلٹ باکس کے اندر ہی ڈالیں گے اور سفید والے کو سفید والے ڈالیں گے۔ اس طرح سے لوگوں کو اویئر کر کے ان کو بتائیں، تاکہ ووٹ، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس بار جو ریکارڈ بنے گا
مسترد ووٹوں کا ریکارڈ ہوگا، اور خاص کر ان حلقوں میں جہاں پہ زیادہ امکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کا. اور اس دوران بڑے بڑے موضوع آپ کو دکھائی دیں گے. سن لے ذرا. کراچی میں ہم نے ایم کیو ایم اور اے این پی کو ہمیشہ لڑتے دیکھا، ہم نے پختون مہاجر کی سیاست کرتے ان کو دیکھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور اچھی بات یہ چلیے کہ کراچی کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا ہے، اور ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، اور این اے 240 اور این اے 241 پہ اے این پی نے کراچی سے اپنے امیدواروں کو دستبردار کرا لیا ہے، اور اس طرح ایم کیو ایم نے پی ایس 88 پر اے این پی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم جیت گئے تو ہم تو آصف علی زرداری کو صدر پاکستان کے طور کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اس سے آپ ان چیزوں کا اندازہ کرتے جائیں. اب اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کی کوئی آسانی نہیں. کل انہوں نے کرک میں کیا وہ جو فائرنگ والے واقعات ہوئے اور توڑ پھوڑ ہوئی، وہ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی. کوئی 3000 کے قریب جو کارکنان ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہے بغیر جلسہ کے توڑ. اس کا مطلب 3000 لوگ تو اکٹھے تھے کرک جیسی جگہ کے اوپر. اگر آپ 3000 کا نمبر ڈال رہے ہیں تو زیادہ ہی ہوں گے، کم تو نہیں ہوں گے نا. اگلی خبر سنیں. ٹائمز میگزین بڑا معتبر قسم کا وہ سمجھا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو الہان عمر صاحبہ کا بتایا تھا جو کانگریس وومن ہے، میں نے سینیٹر کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں، وہ کانگریس وومن ہے. اچھا دوسرا بلومبرگ، گارڈین، جو بڑے اخبارات کی چیزیں. اب ٹائمز میگزین کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے جی وائی دا یو ایس ڈزنٹ سیم ٹو کیئر اباؤٹ عمران خان اور پاکستان انفیئر الیکشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر امریکہ اس بات کی پرواہ کیوں نہیں کر رہا عمران خان سے متعلق یا پاکستان میں جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کے اوپر. اور پھر اس حوالے سے آگے چل کے ان کے جو یہاں پہ مختلف کورسپونڈنٹ میڈیا کے ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے جس میں وہ کہتے نظر آتے ہیں، اور وہی بات کہ ان الیکشنز کی شفافیت پہ سوالیہ نشان ہے. اور اگر آپ یہ الیکشن کروا کے سارا سلسلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور ہم کیا آگے آؤٹ کم ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.